بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے سامنے قرآن کریم پڑھنا اور ان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جمع فرمانا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں بلکہ صورتحال یہ تھی کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ اچانک ہم سے غائب ہو گئے۔ پس ہم نے آپ کو وادیوں میں گھاٹیوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نہیں مل سکے تو ہم نے سوچا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے نہ پکڑ لیا ہو، اور ہماری پوری رات شدید اضطراب میں گزری۔ پس جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ حرا کی جانب سے آ رہے ہیں اور ہم نے آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا، میں نے جا کر ان کو قرآن سکھایا اور انہوں نے مجھے کھانے کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ ہر ذبح کی گئی ہڈی تمہارے لیے گوشت سے بھر دی جایا کرے گی اور لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہڈی اور لید سے استنجا نہ کیا کریں، یہ جنات کا کھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کے نشانات اور ان کی آگ کے نشانات بھی دکھائے، اور یہ جنات جزیرہ کے رہنے والے تھے۔ معزز ناظرین اکرام، بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات کی یہ رات اس رات سے دوسری ہے جس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا تھا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں سے باہر نکلنے سے منع فرما دیا تھا۔ ناظرین اکرام، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے ساتھ جانے کی اس دوسری روایت کو علامہ بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنات کو دعوت دین دینے کے لیے میرے ساتھ کون چلے گا؟ پس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور نہیں آیا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی بالائی سمت کی طرف چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے ایک دائرہ بنایا اور ابن مسعود سے فرمایا کہ میرے آنے تک اس سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دی۔ پھر آپ کے پاس بہت سے جنات جمع ہو گئے اور صبح تک آپ ان کے ساتھ مشغول رہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے لید ہڈی ان کے لیے بطور کھانا دی اور فرمایا کہ اس سے استنجا مت کیا کرو۔ ناظرین اکرام، بعض روایات میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی کون دے تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر یہ درخت گواہی دے دے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا بے شک ایمان لے آئیں گے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ الجن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر ابن مسعود کا یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ ہم میں سے کوئی نہیں گیا، ظاہر ہے کہ اس سے مراد کوئی دوسری لیلۃ الجن ہے، کیونکہ لیلۃ الجن کا واقعہ متعدد بار پیش آیا ہے۔
اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن سنانے کے لیے جنات کے پاس گئے تھے اور آپ ان کو قرآن سنا رہے تھے، اس خاص مجلس میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ میں اعلان فرمانا کہ میرے ساتھ کون چلے گا جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور پھر صحابہ کا آپ کو تلاش کرنا جیسا کہ علقمہ کی حدیث میں گزر چکا ہے، ان دونوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان دو متضاد باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چل سکتا ہے، اور صرف ابن مسعود آپ کے ساتھ گئے، یہ اور ہے، اور جس رات میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں دشمنوں نے نہ آپ کو ادھر ادھر کر دیا ہو، یہ اور ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات کا آپ کے پاس آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دعوت دین پیش کرنا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں متعدد بار پیش آیا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں بھی لیلۃ الجن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جیسا کہ حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ذکر کیا ہے کہ عمر بن غیلان فرماتے ہیں کہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے معلوم کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لیلۃ الجن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ذرا مجھ کو وہ قصہ سنا دیجئے کس طرح پیش آیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز اصحاب صفہ میں سے ہر آدمی کو ایک ایک صحابی اپنے اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے لے گئے، اور میں رہ گیا، مجھ کو کوئی نہیں لے گیا۔ پس اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابن مسعود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو کوئی نہیں لے گیا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چل کہ شاید میں تجھ کو کوئی چیز کھلا دوں۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا اور آپ حضرت ام سلمہ کے حجرہ کے پاس تشریف لائے، مجھ کو باہر کھڑا کر دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچی اندر سے آئی، اس نے کہا کہ ابن مسعود گھر میں کوئی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ پس میں واپس آ گیا اور مسجد میں جا کر زمین پر لیٹ گیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ بچی پھر آئی اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو یاد فرما رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے چل دیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا دیں گے۔ جب میں اس پہلی جگہ پہنچ گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ کی چھڑی ہے۔ آپ نے اس کو میرے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میں جہاں جاؤں گا تو وہاں میرے ساتھ چلے گا۔ میں نے کہا ضرور چلوں گا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، میں نے تینوں بار یہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ چل پڑے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل دیا، یہاں تک کہ ہم بقیع الفرقد ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ پس آپ نے اپنی چھڑی سے ایک دائرہ بنایا اور مجھ کو حکم فرمایا کہ اس میں بیٹھ جا اور میرے آنے تک اس سے مت نکلنا، اور آپ مجھ کو نظر آ رہے تھے۔ پس میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ غبار سا اڑا اور پھر ختم ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ قبیلہ حوازن آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور میں جا کر آپ کی مدد کروں اور شور مچا دوں، مگر ساتھ ہی مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، آپ نے اس سے نکلنے سے منع فرمایا ہے۔
ناظرین اکرام، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو اپنی چھڑی سے بھگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ پھر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے دریافت کیا کہ تو میرے بعد میں سو گیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حوازن نے نہ پکڑ لیا ہو، اور میں آپ کی مدد کے لیے آواز دینے ہی والا تھا کہ اچانک مجھ کو آپ کی چھڑی کی آہٹ سنائی دی جبکہ آپ ان کو بھگا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس دائرہ سے نکل جاتا تو کوئی نہ کوئی جن تجھے ضرور مزاحمت کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے کچھ دیکھا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، سیاہ قسم کے گندا بغل لوگ تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسبین کے جنات کا وفد تھا اور انہوں نے مجھے کھانے کے بارے میں بھی پوچھا تھا، پس میں نے ان کو ہڈی اور لید بتلا دی۔ ناظرین اکرام، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب وہ ہڈی اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ میں گوشت والی ہڈی آئے گی اور لید کے اوپر وہ دانے پیدا ہو جائیں گے جو اس کے اندر اس دن تھے جس دن اس کو کسی جانور نے کھایا تھا۔ پس تم ان چیزوں سے استنجا مت کیا کرو۔ یہ لیلۃ الجن کا قصہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ نجومی حضرات کی 9 روزہ خرافات کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔